سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے علاقے میں جبر و ستم کی پالیسی کی وجہ سے انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جموں کشمیر کے آزادی پسند لوگوں کے لیے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں نے اپنی مزاحمتی تحریک کے حوالے سے بھارتی دھوکہ دہی کی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کی ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں جب پوری حریت قیادت سلاخوں کے پیچھے ہے، کشمیر کے بہادر عوام بھارتی فوجی طاقت پر اخلاقی دباؤ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں اور بھارت کو ہر طرح سے شکست دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہائی اسکول کے دنوں سے انہوں نے بدترین پولیس لاک اپ دیکھا ہے اور اپنی زندگی کا نصف سے زیادہ عرصہ مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں گزارا ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کشمیر کی جاری مزاحمتی تحریک سے وابستہ ہمارے بیشتر نوجوان رہنماؤں نے اپنی عمر کا قریباً نصف حصہ جیلوں اور تفتیشی مراکز میں گزارا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے تحریک آزادی کو اپنے مقدس خون سے پرواں چڑھانے والے 5 لاکھ سے زائد کشمیری شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جبر استبداد کے تمام بھارتی ہتھ کنڈوں کے باوجود مزاحمتی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مزاحمتی تحریک کے تمام زیر حراست رہنماؤں اور کارکنوں کی طرف سے اس عہد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی زندگیاں بھارتی تسلط سے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے وقف کر رکھی ہیں، لہذا بھارت کشمیریوں کو اپنے عظیم مقصد کے حصول سے ہرگز نہیں روک سکتا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جیلیں دنیا کی انقلابی تحریکوں کے رہنماؤں کے لیے بہترین درسگاہیں ثابت ہوئی ہیں۔ کشمیر فریڈم فرنٹ نے بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں کے قتل، رات کے وقت گھروں پر چھاپوں اور حریت قیادت کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر فریڈم فرنٹ کے ترجمان نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ قتل، تشدد اور جبر استبداد کے دیگر ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک صبح آزادی طلوع نہیں ہوتی، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میڈیکل کے طلباء نے سری نگر میں مقبوضہ علاقے کے میڈیکل کالجوں میں طلباء سیٹوں کو آل انڈیا کوٹے میں ضم کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ میڈیکل کے طلباء کی بڑی تعداد نے بھارتی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف پریس انکلیو سری نگر کی طرف مارچ کیا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کو کشمیری طلباء کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے اور وہ صرف بھارت کے طلباء کے روشن مستقبل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ نامعلوم مسلح افراد نے منگل کو سری نگر میں ایک دوا ساز اور ایک غیر مقامی دکاندار جبکہ بانڈی پورہ میں ایک ڈرائیور کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مسلح افراد نے سری نگر میں اقبال پارک کے نزدیک 68 سالہ دوا ساز ML بندروں پر ان کی دکان پر فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے سری نگر، شوپیاں، بانڈی پورہ اور کپواڑہ کے اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ بھارتی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد 76 حریت رہنما گرفتار کیے گئے۔